أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں ثابت قدمی عطا فرمائیے، دلچسپی عطا فرمائیے، اس کا پڑھنا سمجھنا، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Is the screen and voice everything clear? الحمدللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Still traveling? چلیے. So we are going to start a new surah today. That is the surah number 25. It's in serial ترتیب کے لحاظ سے this is 25 اور نزول کے لحاظ سے یہ دو چیزوں کا ڈفرنس رہتا ہے. نزول کب ہوا؟ 65. اس سورہ سے پہلے 64 سورتوں کا نزول ہو چکا تھا. ترتیب کے لحاظ سے اس کا 25 ہے. سورہ طٰہٰ 24 تھا، یہ 25 ہے. اس کے بعد ہم پوری قرآن کو کتنے پارٹس میں تقسیم کیے تھے وہ ہم نہیں کر رہے تھے، بلکہ مفسرین جو کام کیے یعنی اس کے مضامین کے لحاظ سے، پیریڈ کے لحاظ سے کہ ابتدائی دور کی مکی صورتیں کون سی ہیں، درمیانی دور کی کون سی ہیں، اور مدنی صورتیں اس کے ساتھ ملائی گئی. تو اس کے لیے قرآن میں ایک لفظ آیا ہے جس کو عام طور پہ مفسرین سورہ فاتحہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. کیا لفظ ہے؟ Does anyone remember that word? سورہ فاتحہ کے لیے ام الکتاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک جواب اسی مناسبت سے دینا کہ ام الکتاب تو اس کے بے شمار نام ہیں، لیکن جی ایک 7 categories آف دا سورہ، 7 ڈویژنس ہم بتائے تھے بہت پہلے. شاید آپ نئے ہیں، آپ کو نہیں پتا. کس آیت کی بنا پہ؟ کیا نام ہے وہ؟ ہمیرا. جی سر. سورہ فاتحہ مفتوح 7 جو ہم اس کے پارٹس کرے تھے، کس بنیاد پہ کرے تھے؟ غلطی آداش بیلنس، میزان، کچھ ایسے. آئی ڈونٹ نو سر، میرا تو بالکل آپ کو پتا ہے حافظہ بہت کمزور ہے.
Does anyone remember جس کا حافظہ تھوڑا کام کر رہا ہے آج کل؟ نہیں یا حافظ سر جیسے چار بڑی صورتیں، سر چار بڑی صورتیں پہلی جن کے قرآن کی احکامات ہیں. ایک آیت کی وجہ سے 7 ڈویژن کرے تھے، اس میں سے ایک لفظ آیا تھا جس کو عام طور پہ سورہ فاتحہ سے منسوب کرتے ہیں، لیکن بعض مفسرین پورے قرآن کو اس سے جوڑتے ہیں. وہ ہے 7 مثانی، 7 صورتیں والی صورت وہ سورہ فاتحہ ہے، یا پھر 7 مثانی صورت نہیں ہے بلکہ 7 پارٹس آف قرآن، 7 پارٹس آف قرآن. تو اس میں ہم اب تک اب یہ کون سے پارٹ میں، پہلے پارٹ میں کون سی تھی؟ اتنا تو یاد ہوگا حافظے میں، فرسٹ پارٹ میں کون سی صورتیں تھی؟ کتنی صورتیں تھی؟ ارے اللہ، میرا سے پوچھ رہے ہیں. اس سے بھی کوئی بول سکتا تو بولے، اور کیا کرنا ہے آپ کس سے؟ سر پہلے پارٹ میں پہلی 4 سورہ 4 بقرہ. یہ 4 بڑی مدنی صورتیں تھیں، جی نا، سر. 4 بڑی مدنی صورتیں. اس کا نام بھی سب کو یاد ہوگا، حالانکہ وہ 86 مکی صورتیں کا نزول ہونے کے بعد وہ مدنی صورتیں تھیں اور مختلف دور کی تھیں. تو پہلے پارٹ میں جو 7 مثانی کے 7 پارٹس ہیں، پہلے پارٹ میں 4 بڑی مدنی صورتیں. اس کے بعد سیکنڈ پارٹ میں اس کے بعد بھی 4 سر 7 ہے. 7 نہیں آ رہا سر. 4 بڑی مدنی صورتوں کے بعد کون سی صورت آ رہی ہے؟ سر سورہ مائدہ کے بعد آتی ہے. سر قرآن لانا پڑے گا. کیا ہو گیا؟ اب یہ 18ویں صدی میں چلے گئے، ایسا دکھتا مجھے 20ویں صدی کے نہیں رہے، 21ویں صدی. اس کے بعد 2 صورتیں ہیں جو مکی ہیں. الانعام اور یہ الانعام اور الاعراف. یہ 2 مکی صورتیں ہیں، اس کے بعد 2 مدنی صورتیں، الانعام، الاعراف، اور پھر اس کے بعد 2 مدنی صورتیں ہیں، وہ ہے الانفال اور توبہ. یہ 4 کا ایک گروپ ہے، یہ 4. اور اب ہم اس وقت جس گروپ میں ہیں وہ کون سا گروپ ہے؟ یہ تیسرا گروپ ہے. یہ 4 اور 4 ہو گئے. سورہ فاتحہ تو شروع میں آ گئی، اس طرح سے نمبر 9 ہو جاتے ہیں. اور تیسرے گروپ میں 14 مکی صورتیں، 14 مکی صورتیں. مکی صورتیں 14 ہیں، اور 1 مدنی صورت ہے. 1 مدنی صورت النور. یہ ربط کے لیے اور پھر مضامین کو سمجھنے کے لیے یہ جو بہت پہلے ہر نئی صورت سے پہلے ایک بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، ہر ایک کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے. پورے 7 ابھی نہیں بتا رہا ہوں، مجھے اب بتا چکا ہوں، لیکن فی الحال ہم تیسرے گروپ میں ہیں جس میں 14 مکی صورتیں، 1 مدنی صورت ہے. اور ان میں سے ہم اب تک کتنے کر چکے ہیں؟ کون سی صورت سے شروع ہوتا ہے یہ گروپ؟ سورہ بقرہ سے. یہ والا گروپ تو سر سورہ توبہ کے بعد، سورہ توبہ کے بعد سر باقی سب کبھی قرآن سورہ پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں، کیا بات ہے؟ سر قرآن سامنے
تو एकदम سے یاد نہیں آ رہی. سر تو سر بالکل جو یہ ہم جو آج سورہ شروع کرنے والے یہ 21 ہے سر یا سر آپ نے کہا 25 ہے. سر میں نے قرآن کھول لیا. سورہ جی 21 ہے 21 سورہ توبہ کے بعد یس سر 21 ہے. سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس. سورہ یونس سے یہ لے شروع کے ہو ابھی رہا ہے تک ہم سورہ اسی تھرڈ گروپ یونس میں ہی سے. چل رہے ہیں. سورہ جی سر. یونس سے یہ پارٹ شروع ہو رہا ہے اور اس میں ہم اب تک کتنی صورتیں کر چکے ہیں وہ پوری کی پوری مکی ہیں. اس کو گن لیجیے 14 صورتوں میں سے اب اس پارٹ میں انبیاء رہ گیا اور اب یہ چلے گا. اس کے بعد سورہ حج ہوگا. اس کے بعد سورہ مومنون ہوگا. اس کے بعد آخری مدنی صورت سورہ نور ہوگی. 3-4 صورتوں میں تیسرا باب ختم ہو جائے گا. اس کی ایک لسٹ بنا کے رکھ لیجیے. سورہ یونس سے یہ پوری مکی صورتیں ہیں. یہ عام طور پہ درمیانی مکی دور کی، جبکہ مخالفت بہت زیادہ نہیں تھی. ابتدائی دور کی صورتیں تو وہ ساری 29 اور 30ویں پارے میں ہیں. درمیانی دور کی صورتیں وہ اس تیسرے گروپ میں ہیں، جبکہ مخالفتیں شروع ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کی نبوت کے خلاف، آخرت کے خلاف. لوگ کمر باندھ چکے تھے قریش مشرکین، اور اس میں تیزی آ گئی تھی لیکن بہت زیادہ سختی نہیں آئی تھی. وہ آخری دور کی مکی دور کو بھی ہم 3 پیریڈ میں تقسیم کرتے ہیں. مکی دور کا فرسٹ جو پیریڈ ہے وہ بالکل ابتدائی دور ہے، جس میں قل یا ایھا الکافرون والی صورتیں، ابتدائی صورتیں بالکل 29 اور 30 پارے میں ساری جمع ہے. پھر دوسرا ہے درمیانی دور. درمیانی دور میں اختلافات اور مخالفت شروع ہو گئی تھی لیکن اتنی سختی نہیں تھی جو تیسرے دور میں لاسٹ پیریڈ آف مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا دور، وہ 10، 11، 12، 13، 10 سے شروع ہو کے 13 نبوی تک کا دور ہے. یہ 3 تھوڑی بہت ہسٹری ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، اور اس کے بغیر بیک گراؤنڈ کے قرآن کا سمجھنا بہت مشکل ہے. سورہ یونس سے یہ سورہ الانبیاء کتنی صورتیں ہوتی ہیں. وہ سورہ یونس کا نمبر 10 ہے، اس کا نمبر 21 ہے. کتنی ہوگی صورتیں؟ 21ویں میں نے آئی ہے سر 11 سے شروع ہوئی ہے تو پھر یہ 12 ہو گئی. یہ 12 ہو گئی. کیا بول رہے ہیں؟ نیند میں ہے اس وقت آپ؟ 11واں نمبر ہے اس کا. تھرڈ گروپ کا 11واں نمبر سورہ انبیاء الانبیاء. کیسا ہوتا ہے؟ 10 سے شروع ہو رہی ہے. 10واں سورہ سورہ یونس. 10واں سورہ سورہ یونس ہے. سر 11. 11، 12. سر 12 سر 12 سر. 10ویں کو بھی تو گنیں گے نا ہم. 10 سے 21 تک گنو کتنے ہوتے ہیں سر. 10ویں بھی تو گنیں گے تو 10، گنیے. 11، 12، 10 سے 13، 21 14. تک کتنے ہوتے ہیں؟ سر 12. واہ کیا گنتی ہے بھی، ماشاء اللہ، گنتی میں بھی پرفیکٹ. سر ابھی تک جو کر چکے ہیں وہ 11 ہیں. اس کا نمبر 12واں ہوگا اچھا پھر. اب اس سے نہیں، اس کا نمبر یونس تک یعنی یہ 21ویں صورت ہے نا. 10 سے شروع ہوتی ہے. 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 21، سر 12 ہو گئے. 12 ہے. بالکل. چلیے جی سر. یہ 12ویں صورت ہے. ابھی 3 صورتیں اس میں باقی ہے، سورہ حج، مومنین اور نور. یہ 2 اور ملائیں گے تو 14 ہو جائیں گے. 14 مکی صورتیں ہیں، 1 مدنی صورت ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا اپنے پاس جو نئے حضرات ہیں جو یہ نہیں کرے تھے، میں سمجھتا ہوں
نہیں یہ بھی کون ہو گئے اس میں؟ اس سے پہلے کی صورت میں ساری چیزیں بتایا تھا. ایک بار مجھے ممتاز, ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ ہیئر؟ ممتاز ہاں سمجھ رہے ہیں سر. کیا سمجھے؟ نہیں نہیں یہ بالکل نیا ہے سر. اچھا کیا سمجھے اب تک؟ اتنا کیا؟ اتنا صرف صورتوں کا یہ ڈویژن پوری سورہ قرآن کو it is divided by ulama and mufassirin into 2 groups. نہیں جی 2 groups, مدینی. 7 parts. اچھا وہ بھی 7 مسانی کی وجہ سے 7 حصے. پوری قرآن ہی بار بار پڑھے جانے والی ہے. 7 پارٹس میں ہم تیسرے پارٹ میں. قرآن کی تقسیم کئی طرح سے ہوئے, سوروں کے لحاظ سے, منزلوں کے لحاظ سے, رکوع کے لحاظ سے, اور جو ہے رباع, نصف اور ثلاثہ کے لحاظ سے, پاروں کے لحاظ سے. یہ صرف سہولت کے لیے ہے. یہ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پیریڈ کے بعد بہت بات کی تقسیم ہے. یہ سہولت کے لیے لوگوں نے اس کو کیا تھا. اس کو ایک مین کام نہیں ہے. قرآن جب نازل ہوتا ہے ایسے پارٹس میں نہیں. وہ تو مکی صورتیں ہیں, مدنی صورتیں, نزول کی ترتیب الگ ہے. چلیے پہلے پارٹ میں کتنی صورتیں ہیں؟ 4. کون سی؟ وہ 4 پہلی سورہ 4 بڑی مدنی صورتیں. مدینہ. تو سب لکھ لیجئے کون ہے نام. اب میں نام لکھا تھا, بیٹھا تو نہیں. قرآن سب کے پاس ہے, دیکھ کے لکھ لیجئے. 4 بڑی مدنی صورتیں ہیں, وہ سب مدینے میں نازل ہوئی تھی. اس کا نزول. سیکنڈ پارٹ جو قرآن کا ہے اس میں 2+2 ہے. 2 بڑی مکی صورتیں ہیں, اس کے بعد 2 مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتوں میں سورہ الانعام, سورہ الاعراف, اور مدنی میں سورۃ الانفال, اور پھر سورہ الانفال کے بعد توبہ. یہ 14 مکی صورتیں ہیں اور 1 مدنی صورت ہے. جملہ اس میں 15 صورتیں ہیں. یہ تیسرا گروپ ہے, مکی صورتیں. یہ مکی صورتیں درمیانی دور کی, مکی درمیانی پیریڈ. اور اس پیریڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں مخالفت زور پکڑ چکی تھی. اب عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مخالفت سر عام شدت اختیار کر رہی تھی, لیکن اتنی شدت اختیار نہیں کی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا. وہ چوتھے دور کی جتنی مکی صورتیں آئے گی وہ آخری دور کی ہوگی. مکے کے دور کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک نمبر 1 ابتدائی دور, نمبر 2 درمیانی دور. یہ لکھ رہا ہوں میں, سمجھ دکھ رہا ہے اوپر آپ کے اسکرین پہ؟ درمیانی دور مکے کا, اور تیسرا ہے آخری دور ہجرت سے پہلے کا. یہ جو صورتیں ہیں پوری تقریباً درمیانی دور کی ہیں. شدت اختلافات زور پکڑ رہے تھے اور اعتراضات کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ کے مخالفین اس کو ہوا دے رہے تھے, اختلافات کو دوسروں تک بھی پہنچا رہے تھے. Is it clear now? Is it clear to everyone? الحمدللہ. 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 ٹھیک ہے, باقی حضرات میوٹ کر لیجئے. یہ ایک بات ہو گئی. پھر اس کا سیریل نمبر جو نزول کا ہے وہ 21 ہے, اور اس کی ترتیب کا نمبر 21 ہے. نزول کا 64 ہے. یعنی اس سے پہلے 63 صورتیں نازل ہو چکی تھی, اور اس میں آیات کی تعداد 112 112.
اب اس کا ربط دیکھیے نزول اور ترتیب میں یہی ہوتا ہے کہ مضامین میں جو یکسانیت ہوتی ہے اسی یکسانیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی یا کوئی آیتیں نازل ہوتی تو آپ کاتبان وحی سے اس کو کہاں لکھنا ہے، کون سے سورہ کے بعد یا کون سے سورہ کی کون سی آیت کے بعد لکھنا ہے، اس کے بارے میں بتلا دیتے تھے، اور کاتبان وہی اس کو لکھتے تھے۔ وہ نزول کے لحاظ سے قرآن نہیں مرتب کیا گیا بلکہ ترتیب کے لحاظ سے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو لکھا دیتے تھے۔ تو اس کے نزول کی ترتیب الگ ہے، جو اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے صورتوں نازل ہو رہی تھی، اور ترتیب قیامت تک کے لیے ہے کہ اس کو آج بھی ہم پڑھیں گے تو وہ ترتیب سے ہم اس کا ربط معلوم کریں گے، قرآن کے میسیج کا ربط معلوم کریں گے۔ اس کو ترتیب کہتے ہیں، قرآن کی جو ترتیب ہے۔ اور یہ کوئی بعد میں کوئی نہیں کیا، بلکہ یہ ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مرتبہ ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی جبرائیل علیہ السلام اس کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ اب یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ ہے تو اس کا ربط ہونا چاہیے سورہ طٰہٰ سے۔ ہم ایک بار آخری آیتیں سورہ طٰہٰ کا گروپ پڑھ چکے ہیں۔ کون سی آیت سے کون سی آیت تک تھا؟ سر 124 سے 135 تک۔ 124 سے 135 تک آپ اس کا ایک بار ریویژن بھی کر لیے، اور پرسوں اس کے پورا خالی معنوں کے لحاظ سے بھی ایک ریویژن ہو گیا ہے نا یہ۔ اور اس سے پہلے جتنی آیتیں ہیں کس کا ذکر ہے اس میں؟ 123 تک بولو ساجدہ، کس کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں؟ جی سر اس میں سورہ موسیٰ کا بہت زیادہ، حضرت موسیٰ کا تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے نا؟ جی سر، اور حضرت آدم کا بھی ہے ایک مختصر سا۔ ایسے بہت مختصر حوالے کے لحاظ سے ہے، لیکن اس کا مین مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ 124 سے 135 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، اور پھر یہ کہ اس میں لولا اور سے کیا تھا، اگر ہم اعتراض کرتے کہ اگر ان کو کہ اگر ہمیں نبی ہم میں بھیجا جاتا تو ہم یقیناً ان کی اتباع کرتے، تو اللہ آپ نے ہمارے درمیان میں کوئی نبی کیوں نہیں بھیجے؟ ٹھیک، تو یہ پورا جو ہے آخری پارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق تھا۔ اینڈ this surah is connecting to the last part of سورہ فاتحہ، سورہ طٰہٰ، اور اس میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اس میں ایک بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے، اس میں آخرت اور توحید کی بھی تعلیم ہے۔ اس کے بعد ایک 50 آیتوں کے بعد مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ اب آپ تو اپنے طور پہ گن کے مجھے نئی دوسری کلاس میں بتائیے کہ سورۃ الانبیاء اس کا نام ہے، اور الانبیاء کیوں ہیں؟ کہ یہ وہ سورت ہے جس میں تفصیل سے کئی انبیاء کا ذکر ہے، رسولوں اور انبیاء کا ذکر ہے۔ اتنے انبیاء کا تفصیلی ذکر کسی اور سورت میں نہیں ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے نا۔ نوح علیہ السلام سے لے کے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کا کچھ تفصیل سے کچھ مختصر سا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں
ایک دو انبیاء کا تفصیلی ذکر ہے، بعض میں 4-5 کا ہے، بعض میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہے، کئی صورتیں ایسی ہیں. تو چونکہ اس میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے نا، کتنے انبیاء کا ذکر ہے، دیٹ از اے کوشچن مارک. You give me just to go through the surah and find out how many Anbiya are mentioned in this surah. Does anyone know beforehand? کبھی کسی نے سورۃ الانبیاء میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ اور بڑا دلچسپ ذکر ہے، نہیں معلوم. فائنڈ آؤٹ. جب تک آپ خود نہیں کریں گے، میں نیالے بنا کے کھلاتے رہوں گا، تو پھر جو ہے آپ کو کچھ بھی نہیں آ سکتا. آپ کو خود پہلے تلاش کرنا ہے، اس کا جواب نیکسٹ کلاس میں دینا ہے. ہاؤ مینی پروفیٹس آر مینشنڈ ان سورۃ الانبیاء. اوکے، میں ورک دے کے بھول جاتا ہوں، مجھے یاد دلا کے بتانا پڑتا آپ کو کہ آپ یہ کام دیے تھے، ہم یہ معلوم کیے. دس از اوور اسٹڈی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کے بالکل ابتدائی آیتیں سورہ طٰہٰ کی آخری آیتوں سے میچ کرتی ہیں، اور وہ قرآن کی بلاغت ہے، کس طرح سے وہ سورہ شروع ہو رہی ہے اور اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور ہم کو تھوڑی اسپیڈ بھی بڑھانا پڑے گا. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دا گرامر ان ڈیٹیل. اب خود سے محنت کرنا پڑے گا، ساری چیزیں ریوائز کرنا پڑے گا. کوئی بھی دنیا میں پوری قرآن اس طرح سے نہیں پڑھا سکتا جیسا ہم کچھ صورتیں کریں. شروع میں بھی ہم اتنی گرامر نہیں کرے تھے، بیچ میں کچھ صورتیں بڑی اسپیشلی سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف، سورہ مریم ہم بہت تفصیل سے کریں. اور اس میں بہت سے لوگ میں سمجھتا ہوں سورہ مریم سے ہی تھے ہمارے ساتھ. چلیے لیٹ us take a start with صدف حسین. جی السلام علیکم سر. وعلیکم. آپ نے وہ جو ہوم ورک بھیجا وہ کھل ہی نہیں رہا ہے، ایسا نہیں اس سے کسی سے معلوم کر لیا. آپ پہلی بار ہوم ورک بھیجے سمجھنا تھا، حالانکہ کوئی ہوم ورک نہیں تھا، لیکن اف یو سینڈ اٹ ٹو می اٹس اوکے، آئی ول گو تھرو. لیکن میرے پاس کھل نہیں رہا ہے. وہ 10-12 کلپس آپ بھیجائے ہیں، اس کی ایک فوٹو لے کے اس کو اگر آپ میرے ای میل پہ فارورڈ کر دیے فوٹو آپ کے ورک کی، تو دیٹ ول اوپن ویری ایزیلی. 12-13 کیا کیا ہے وہ نہیں. آئی ٹرائی ٹو اوپن اٹ بٹ اٹس ناٹ اوپننگ. اس کو سر وہ ای میل میں ہی فارورڈ کیا تھا وہ پورے ہر ایک 12 کلپس فوٹوز ہیں. وہ کیا ہے ایم جی سر؟ اچھا سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے شاید کریں ہو. پورا ایک ساتھ ایک فوٹو لے کے بھیج دیں. وہ بچوں کو معلوم، آج کل کے بچے بہت ایڈوانس ہے آپ سے میرے سے، وہ کر لیتے اگر. جی سر میں بیٹی کو بولوں گی وہ کچھ ٹھیک کر کے دیکھے. ٹھیک ہے، چلیے پڑھیے یہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب للناس حسابهم کیا شروع سے کیا پڑھے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. That's good. قریب آ گیا للناس لوگوں کے لیے، حسابهم حساب ہم ان کا، وہم اور وہ فی غفلتن فی میں غفلت میں موردون اعراض کرتے ہیں، موردون منہ پھیر رہے ہیں یا اسے اعراض کر رہے ہیں. یعنی کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن وہ ابھی بھی غفلت میں ہیں. دیکھیے عام غلطی، اتنے گرامر اور اتنے سال سے پڑھنے کے بعد بھی یہ
اسم میں اور فعل میں کئی لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے. یہ کر رہے ہیں، کبھی بھی فعل میم سے شروع نہیں ہوا ہوگا. آج تک ہم جتنے افعال کرے، اب جو ہفتہ اقسام کر رہے ہیں وہ تو یا سے شروع کرتا ہے، یا تا سے، یا الف سے، نون سے. اس کے پریفکس جو مضارع کے ہوتے ہیں وہ بالکل یا تا نا، وہ پریفکس سے ہٹ کے کبھی بھی میم سے کوئی فعل نہیں شروع ہوتا. ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سر، رہے. میم جہاں پہ آتا ہے وہ کام کے کرنے والا اس میں. ہاں، پھر اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، پھر آپ اعتراض کر رہے ہیں ترجمہ کیا تو اس کے معنی ہے کہ فعل اور اسم کے یہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہوگا جو میم سے شروع ہوگا تو اسم ہوگا. وہ جو ہے اعتراض کرنے والے ہوں گا. یہ چیز کی میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس میں اب توجہ نہیں دے رہے. کریں گے، سیکھیں گے، لیکن توجہ ضرور دیجیے کہ اگر فعل ہوگا تو اس کی کیفیت اس کے خاص پریفکسز ہیں. اب مضارع اگر ہے اور اگر ماضی ہے تو اس کے خاص سفکسز ہیں. مضارع کے بھی سفکسز خاص ہوتے ہیں، ہے نا، جمع کے لیے اور تثنیہ کے لیے. یہ اون کو آپ دیکھ کے اس کو فعل سمجھ لیے، کر رہے ہیں، ہے نا. تو نہیں سر، اس میں میم ہے، یہ وہ پھر سر اس میں یہ ہے اسم ہے. اس میں فاعل ہے معرضون، اعتراض کرنے والے، اور وہ غفلت میں اس سے منہ پھیر لے رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے جا رہے ہیں. چلیے، پہلے اتنے ٹکڑے کے بارے میں آپ کیا سمجھے؟ اقتربا. اب جو ہم کام کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کے، اب ایک ہم افعال میں ایک صحیح بڑا تفصیل سے کرے، پھر اب ہفت اقسام کر رہے ہیں جس میں محموز وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کریں گے، یا صرف بہت سے لوگ اس کو اقتربا کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ کس قسم کا یہ فعل ہے یا پھر اسم ہے، کیا ہے؟ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. ہو اتنے لوگ بیچ میں ایسے کیوں بولنا شروع کر رہے ہیں؟ وہ دے ایک آدمی بات کر رہا ہے. جی، یہ فعل ہے، ماضی کی بات ہے. اس میں اقتربا جو ہے یہ فعل ماضی ہے. اس میں فعل اور فاعل ہے. یہ اقتربا کیسا فعل ہے؟ کیا کیا ہے اس کے اندر؟ سر یہ فعل اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ کاف، را اور با ہے، کارابا. یہ تو بہت آسانی سے سبھی بول دے رہے ہیں. یہ قربا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہ کون سے قسم کا روٹ ورڈ ہے؟ روٹ ورڈ سے کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کیا ہے یہ؟ کون سے قسم کا فعل ہے؟ جی، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، تو پھر یہ ثلاثی مجرد ہی ہے. ویری گڈ، ثلاثی مجرد صحیح ہے. اور پھر اقتربا میں کتنے بیس لیٹرز ہیں یا کتنے لیٹرز ہیں؟ اس میں تو 3 ہی ہیں، قاف، رے، بے. اور یہاں پر کتنے ہیں؟ اس میں الف اور تا کی اضافہ. جی، حمزہ بولیے. حمزہ ہے، جی، اس کے نیچے قاف ہے، تے ہے، تے ہے، بے ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم کو بہت سے ایسے، ہمارے پاس 1 2 3 ایسے حضرات ہیں جن کو ٹرمینالوجی بہت اچھی یاد ہو گئی. اس میں اگر اضافت ہو تو ایسے فعل کو کیا کہیں گے؟ مزید فیہی. مزید فیہی. یہ ٹرم یاد ہو گیا آپ کو، لیکن اس کے روح تک آپ نہیں پہنچے. مزید فیہی کیا ہوتا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد میں کچھ خاص مقامات پہ کچھ لیٹرز کا اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک ترکیب سے، ایک طریقے سے ہوتا ہے. تو ایسے ورب کو ثلاثی مزید فیہی کہتے ہیں. ہے تو وہ ثلاثی ورب، ہر ورب ثلاثی ہی ہوتا ہے منیمم. بہت کم ورب ہیں جو رباعی ہیں. رباعی میں نے اس کے 4 بیس لیٹرز، وہ پورے بالکل پوائنٹ
001. لیکن پورے ورڈ جو قرآن میں یا عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں میجورٹی ثلاثی ہے، اسم بھی ثلاثی ہوتے ہیں زیادہ میکسیمم. تو یہ اب اس کے اندر یہاں پر ایک اضافہ ہے، اس کے بعد رے سے پہلے ایک اضافہ ہے. تو یہ دو اضافتوں کی وجہ سے اس کو ہم ثلاثی مزید فی، ثلاثی ضرور ہے، اس کے اندر کچھ لیٹرز کا اضافہ ہوا. تو یہ ہم کو کرنا ہے. یہ جب کریں گے تو اس وقت آپ کو اقترابہ کھل کے آ جائے گا. اور قرابہ کے معنی کیا ہے؟ لٹریری معنی کیا ہے؟ قریب ہونا. ایسا تو عمر بھر نہیں ہوتا اس کے معنی، کبھی ہوتے ہی نہیں قرابہ کے معنی قریب ہونا. وہ آ گیا سر، وہ قریب ہو، اس میں ہوگا قرابہ، وہ قریب ہوا. پھر ایسا بولیے نا، مجھے تکلیف پہنچا کے صحیح بولنا ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہے نا، بغیر تکلیف پہنچائے کے بھی صحیح بولا جا سکتا ہے. قرابہ کے معنی وہ اب قریب ہوا. دوبارہ جب بول رہے ہیں تو صحیح بول رہے ہیں، لیکن پہلی بار تو مجھے ٹھیس پہنچا دیا ہے نا، قریب ہونا بول دیا، تو انہیں سارا اب تک جو کام کرے اس کو لے جا کے دریا میں ڈال دیا. قرابہ کبھی بھی اگر آپ روٹ ورڈ بولیں گے تو اس میں فعل بولیں گے، ماضی میں اس کا عمل جو ہوا وہ قریب ہوا. ٹھیک ہے. اب جب اضافت اس میں ہوگی تو اس سے اس کے معنی بھی بدل جائیں گے. اور یہ اضافت کا ایک طریقہ ہے کہ کون سا لیٹر کس مقام پہ آ کر اضافت پیدا کرتا ہے اور معنی کیسے اس کے بدلتے ہیں. یہ پورے ایک چیز ہے، اس کے لیے کچھ کلاسز لگیں گے. اب اس کے بعد اب اقتربہ جو آئے گا وہ کوئی چیز قریب آ جانے کو، کوئی اگر قریب ہوا تو خرابہ. اقتربہ قریب آ گئی، قریب آ گیا. کوئی چیز قریب آ گئی. اقتربت الساعۃ، یہ بھی قرآن میں آیا ہے. اقتربت الساعۃ، ساعت قیامت کے لیے، قیامت قریب آ گئی. یہاں پر مؤنث نہیں ہے. کون ہے بھئی یہ؟ کون ہے؟ Is there any sound? Did you hear some sound? کوئی آواز آئی ہے؟ تھی کچھ ڈسٹربنس. ایکو تھی سر. کس کا ایکو ہے؟ ابلیس آ گیا کیا؟ میری آواز تو ویسے واپس نہیں آ سکتی. خیر چلیے، ایک صدف کا ہی کھلا ہے. چلیے اب آپ دیکھیے یہ جب ہوگا اس کا کرنا ضروری ہے. تو جب ہم یہ ہفت اقسام کر لیں گے تو اس کو بھی ہم کریں گے. یہ جتنے ہوتے ہیں یہ پورے اپنی ایک گردان رکھتے ہیں. اقتربہ جو ہے کوئی چیز کا اٹ کیم نیئر، اس کے معنی ہوں گے کیم نیئر، ہے نا. تو اب اس کے بعد اس کی جو گردان ہوگی وہ بھی ہم کریں گے. اقتربہ، اقتربہ، اقتربو، اقتربت، اقتربتا، اقتربنا. جتنے مزید فی ہوں گے سب کی الگ الگ سے گردان ہوگی، خالی روٹ ورڈ کی گردان نہیں ہوگی. جتنے مزید فی ہیں، جتنے بھی ہیں مزید فی، وہ 12 ہیں، 12 طریقے سے مزید فی ہوں گے، وہ سب کے گردان ہوگی. اقتربہ. چلیے اب یہاں پر اس کا کوئی فائل بھی ہوگا. قریب آ گئی ہے کہ آ گئی ہے؟ نہیں، وہ قریب ہے. کیا چیز ہوگی وہ؟ سر اس میں وہ جو ہے وہ اب اس میں نہیں بتایا، تو وہ وقت ہے کہ وہ قریب، وہ وقت قریب ہے. حسابہم ہے نا، ان کا حساب. للناسی جار مجرور وقت کا ہے، متعلق. وقت کا ہے، سیدھا بتایا نا. اقتربہ حسابہم. حساب جو ہے وہ پیش ہے اس کے اوپر. ہاں، پھر یہ ہوگا حساب. اب یہ خالی حساب ہی نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر دو اسم مل کے ایک کوئی کمپاؤنڈ بن رہا ہے. یہ کمپاؤنڈ کسی فعل کا فاعل ہے. میں چاہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں ذہن میں ہونا. میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، رمضان از فاسٹ اپروچنگ اور 112 آیتوں کی صورت ہے.
اور 8 سے بڑھ کے کلاسز باقی نہیں ہیں. اگر 12 بھی کرتے ہیں تو یہ صورت کمپلیٹ ہونا مشکل ہے. خیر، اب بالکل یہ ساری چیزیں تھوڑی سی تیاری کرنا تو کوئی چاہتا ہے نہیں بیچارے، کیا کر. خیر، یہ جو ہے وہ چیز یہاں پر ہے، خالی حساب نہیں، حساب ہم مل کے یہ کیا ہو گیا، فائل اس کا کہ اور جو کیا، قریب آنے دو وہ ہے قسم ملے، ایک ضمیر ہے ایک اسم ہے، یہ مل کے کیا بن گیا، حساب ہم. مضاف علیہ. بس ختم. یہ مضاف مضاف الیہ مل کے فائل بنا، خالی حساب نہیں ہے. حساب ہم یہ مل کے اس کا فائل، یہ ان کا حساب قریب آ گیا ہے. یعنی کبھی قیامت قریب آ گئی ہے، موت قریب آ گئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس انداز سے یہ سورج شروع ہو رہی ہے کہ ان کے کیا کہیں گے، ان کے ڈیش کیسے ان کے موت سر کیا ہے، موت حساب کب ہوگا، ابھی تو نہیں ہوگا، جی حساب مرنے زندگی کے بعد ہی ہوگا، قیامت کے دن پہ، قیامت میں ہوگا. حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. اب اس میں دیکھیے کہ کوئی صدف کے بجائے مجھے کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنا بیوٹیفل اسٹارٹنگ ہے سورت کی. اقترب للناس، یہ تو سب کو معلوم ہے. دس از، اس کو کیا کہیں گے، بولو فرق، جار جار مجرور متعلق ہے اقترب، لوگوں کے لیے جو قریب، ایک طرح فعل متعلق ہے فعل. اقترب. چلیے، اب اس کے بعد حساب قریب آ گیا ہے. اس کیا سمجھ میں آ رہا ہے کسی کے، حسینی عائشہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے، اقترب للناس حساب. جی السلام علیکم سر. جی الحمدللہ سمجھ میں یہ آ رہی بات کہ جو وقت ہے قیامت کا، جو حساب کتاب ہوگا انسانوں کا اور تمام مخلوق کا، تو وہ وقت قریب آ گیا ہے، اس کی وارننگ دی جا رہی ہے. یہ تو صحیح ہے، لیکن وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے امت کو بھی بول سکتے تھے نا، ان کے لیے نہیں تھا قریب. وہ تو ان کے بعد بھی کئی انبیاء ہیں نا سر، تو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ میسج دیا جا رہا وحی کے ذریعے کہ وقت قریب آ گیا ہے. حساب کا ہے نا، شاید سر حساب کا وقت، یعنی قیامت کا، لوگوں کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، جانچ ہوگی. اب یہاں پر دیکھیے میسیجز اوپننگ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی الزمان، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں. اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی کو جوڑ کر لوگوں کو بتایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں اتنا ہی فاصلہ ہے، جیسے دونوں انگلیوں کو جوڑ دیا. اب اس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والے ہیں، اس کے ڈائریکٹ قیامت ہی آئے گی. تو اس میں ایک تو آپ کے آخری نبی ہونے کا ثبوت اللہ نے دے دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اب قیامت یا ان کی موت قریب ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ جنرل معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں انفارمیشن دیے گئے. لیکن یہاں پر ایک اور معنی مفسرین لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے مخاطب کون ہے مکی صورتوں کے، ہسٹوریکلی اس کے مخاطب کون ہیں؟ قریش ہیں. قریش ہاں، سر. ہم ایسی باتیں تو ضرور بول دیتے ہیں، بڑے اچھے بچے ہیں. قریش ہیں اس کے.
اب یہ قریش کے لیے ایک وارننگ ہے کہ آج تم منہ پھیر رہے ہو، لیکن اب تمہارے حساب کتاب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے. اس کے بعد ان کی سزائیں شروع ہوں گی. غزوہ بدر ہوگا، 70 ان کے سردار جو ہے وہاں پر مارے جائیں گے، اور پھر دوسری غزوات میں بھی ان کا برا حال ہوگا. پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوگا، ان کو ذلیل کیا جائے گا. اب تمہارا حساب پورا ہو گیا. بہت عام لفظ ہے، ہم بولتے ہیں کہ اب تمہارا معاملہ ختم ہو. تو یہ قریب ہے، یعنی مکی دور میں ہی یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ ان کا حساب ہوگا. Their fate will be decided by Allah subhanahu wa ta'ala and it is very near. اگر یہ درمیانی دور کی ہے تو 3 سال وہ پکڑ لیجئے، مدنی دور کے 2 سال پکڑ، 5 سال کے بعد ہی جو ہے ان کے کچھ لڑائیاں ہوئی، اپنی طاقت کا انہوں نے اظہار کیا، اور وہ 8 ہجری میں پھر مکہ فتح ہو گیا، وہ ذلیل ہوئے. پھر 10 ہجری تک تو پورا حرم ان کو خالی کرنے کا حکم سورہ توبہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ سب. تو اس کے کئی معنی مفسرین اس کے لیتے ہیں. ایک تو مخاطب قریش ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ ورنہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور اسی کے اندر آئے گا کہ جیسے پرانی قوموں کو، پچھلے انبیاء کی قوموں کو ختم کر دیا گیا، ان کو مٹا دیا گیا، اسی طرح پوری قوم تو نہیں جائے گی، لیکن اس میں سے جو شدید مخالف تھے ان کا حساب کتاب ہو جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا. سو دس از دی اسٹارٹنگ آف دا سورہ. ایڈریسی قریش ہیں. بعض جگہ ہم کو ہسٹری سے بھی مدد لینی پڑتی ہے کہ اس وقت قریش کے لیے کیس پیغام کی ضرورت تھی. جو مخالفت کر رہے تھے، اس میسیج سے اعتراض کر رہے تھے، اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے، ان کے لیے وارننگ سے شروع ہو رہی ہے. اب یہاں پر للناسی میں کیا سارے مومن بھی آ گئے؟ ناس تو ہم بھی ناس ہیں، مشرک بھی ناس ہیں، نصرانی بھی ناس ہیں، اور یہودی بھی الناس میں. یہ تو پوری ایک نسل ہے، ایک نسل ہے نا. یہ آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی ہے یہ الناس کہلائے گی. اب بعض وقت ان میں سے ایک خاص گروپ کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ ویسے تو سب کو اس سے ڈرنا چاہیے، لیکن خاص طور سے وہ جو اس کلام پہ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں لاتے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ still there is time for you to mend yourself or to correct yourself, because the settlement of account, the time of the settlement of account is drawing near to you. اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، یا تو تم کو موت آئے گی یا تمہارا حساب پورا کر دیا جائے گا، ہے نا. اقترب للناس حسابهم. This is a way of threatening them. Are you following? دونوں تینوں کئی معنی نکل سکتے ہیں. اب یہ آج کے لیے اگر میں پڑھ رہا ہوں تو یہ میرے لیے بھی میسج ہے کہ آج اگر ہم اپنا حساب کتاب خود نہیں کر رہے ہیں، محاسبہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، so then that day is not very far. That may come at any time. اور جیسے ہی موت آئی وہیں سے قیامت شروع ہو گئی، وہیں سے دوسری دنیا کا سفر شروع ہو گیا. اس کے منازل ہم کو طے کرنا ہے. قبر کا مسئلہ ہے، پھر وہاں سے علیین یا سجین کا مسئلہ ہے، عالم برزخ کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. So before this time comes, one should think about the life that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. یہ ہر ایک کے لیے تو ماضی کے بھی اس میں حالات مل جائیں گے، تاریخی ذکر بھی مل جائے گا، اور وہ پورا سورہ طہ سے اس کا لنک بھی مل جائے گا. اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد قریش جو مخالفت کر رہے تھے اتنی زیادہ نہیں لیکن بہت عروج پہ پہنچ چکی تھی مخالفت. آپ کو نبی نہیں مان رہے تھے, مختلف قسم کے معجزوں کی فرمائش کر رہے تھے, یا پھر اپنے ساتھ آپ پوری کتاب کیوں نہیں لائے. مختلف اعتراضات وہ پوری قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں, اس میں بھی آگے آئیں گے. So this part is just a information. اقترب للناس حسابهم. So حساب is fast approaching for the people. اب یہاں پر لازمی بات ہے, سب کے لیے ہے, لیکن اسپیشلی فار دوز who did not believe in رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ توحید اینڈ آخرت. اس کی اوپننگ ہی اتنی زبردست ہے جس کو ہم ایسے ہی بس سرسری طور پہ سورہ انبیاء کی اس آیت کو پڑھ کے نکل جاتے ہیں. اس سے وارننگ فار ایوری ون, جو بھی قرآن کھول کے سورہ انبیاء کی تلاوت شروع کرے گا اس کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے جو وقت ہے, ہر سیکنڈ جو گزر رہا ہے, ہر منٹ جو گزر رہا ہے, ہر گھنٹہ جو گزر رہا ہے, انسان کو اس کی موت کے قریب کر رہا ہے. سو بیفور دیٹ ٹائم اپروچ, موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے اپنا حساب خود برابر کر لو, اور وہ حساب صرف توبہ ہے, استغفار ہے, اللہ سے مغفرت چاہنا ہے, اور اس کو گناہوں کو پھر آئندہ ریپیٹ نہیں کرنے کا عہد کرنا ہے. یہ سارے کام کر لینے میں ہی کامیابی ہے. ایمان لانا ان لوگوں کے لیے, قریش کے لیے. تو ہم اس کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھیں گے. اس وقت جو ایڈریسی تھے قریش تھے, لیکن آج ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ قریش تو ختم ہو گئے, 1442 سال ہو گئے. لیکن آج میرے لیے کیا میسج ہے؟ اگر میں سورۃ الانبیاء پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ صرف انہی کے لیے تھا, تو میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا, میں کچھ بھی نہیں کروں گا. یہ تو قریش سے مخاطبت تھی, میرے لیے تو کوئی میسج نہیں ہے اس میں. تو جو بھی سورہ انبیاء پڑھے گا اسے کچھ ہسٹری بھی معلوم ہوگی, اس کا وجہ نزول, اس زمانے کی تفسیر کچھ اور ہوگی, آج کی تفسیر کچھ اور ہوگی, قیامت تک اور آنے والے دنوں میں پتہ نہیں اس کی کیا تفسیر ہوگی. یہ ہر زمانے کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا, صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا, لیکن اس وقت کے لیے بھی اس میں معنی موجود ہیں, اس کے بعد کے دور کے لیے بھی, آج کے دور کے لیے بھی, قیامت تک کے لیے بھی. So this is a warning that death is definite and it is fast approaching to everyone. It is fast approaching to everyone. حساب کا وقت بڑی تیزی سے انسانوں کے لیے. اب یہ انسان سبھی ہو سکتے ہیں, لیکن خاص طور سے وہ جو غفلت میں, اگرچہ کہ ہم مومن ہیں لیکن ہم بھی غفلت میں, کتنی چیزوں کا خیال کرتے ہیں, کتنے اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں. What difficulty is there? Cannot we remove that difficulty from our way to obey Allah subhanahu wa ta'ala? This is the only time to settle our account. یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے, اپنا حساب سیٹل کرنے کا یہی موقع ہے. جب یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس کے بعد there is no time to mend it. پھر وہ اعمال نامہ پرماننٹ ہو جائے گا, اور پھر we will take that اعمال نامہ with us. ہمیں کلیئر دیکھنے میں کتنی چھوٹی سی آیت ہے, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ 5-6 آیتیں تو ہم بڑی آسانی سے کر لیں گے, لیکن اس کی سٹارٹنگ ہی ایک بڑے میسیج سے ہے, اور سورہ الانبیاء شروع ہونے سے, کہ اسپیشلی تاریخ کے حوالے سے ان لوگوں کو ذکر کیا گیا, آج کے حوالے سے ہر پڑھنے والے کے لیے ہے کہ that period is approaching very fast to everyone. Is it clear up to this point? کوئی ایک مجھے جواب دے. جی سر,
الحمدللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ یہ پورا نقشہ کیا سر کیا بولے ممتاز؟ پورا نقشہ آ گیا میرے سامنے تو بولیے ہاں، نقشے تو بہت اپنے ہر ایک کے ساتھ ہیں، مگر اس کو مینڈ کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، اس سے خوش ہونا، اس سے اللہ کے سے راضی ہونا، مصلحت سمجھنا، وہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد کا دین دا نیکسٹ پارٹ از حسینی عائشہ، یو کنٹینیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. اور نکال دیں گے یہ وا کو نکال دیں گے ہم، ٹھیک ہے. اب یہ جی ایک وارننگ تھی، اس وارننگ کے بعد ایک جملہ ہے، ایک آیت کا ٹکڑا ہے. یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ جملے اسمیہ ہے سر، یہ کیا بات؟ ہم سے شروع ہو رہا ہے. ہوں جملے اسمیہ خبریہ ہوں جو ناس ہیں جن کو وارننگ مل رہی ہے، ان کی ڈسکرپشن ہے کہ وہ ہیں مطلب ان میں ہیں غفلت میں، وہ غفلت میں ہیں، معرضون منہ پھیرنے والے. پہلے اس کو جملہ اسمیہ بولے تو اس کے پارٹس بتاؤ. جملے اسمیہ ہیں، اس میں ایک مبتدا ہے ہم، ہاں، اور اس کی خبر ہے ہم مبتدا ہے، جی اس کی خبر کیا ہے؟ فی غفلت معرضون، یہ اس یہ کی، پورا سلاٹ. چلیے یہ اس کی خبر ہے. اب یہ خبر ہے تو اس میں 3 کلمات ہے. فی غفلت، فی غفلت جار مجرور متعلق اس میں ایک فعل چھپا ہوا ہے، وہ ہے غفلت میں ہے، تو وہ فعل ہے، وہ متعلق فعل ہے. بس وہ ایسے اتنا ہی بتایا ہمیں اور کہ بھی نام ہوتے ہیں، وہ نہیں بتایا. لوگ وہ نامہ سن کے ان کو ہارٹ بہت تیزی سے دھڑک. یہ شب الفعل کہلاتا ہے، جو عربی میں ظاہر نہیں رہتا لیکن ہر زبان میں بغیر فعل کے کوئی جملہ نہیں ہوتا ہے. بی ورب جو ہے، جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو شب الفعل کہتے ہیں. بہت سی ٹرمینالوجی بغیر بتائے کہ میں اس میں ایک ورب ہے، وہ ہے بی ورب ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک مورزون ہے، تو اس کا کوئی ایک الگ مقام ہے. کیا مقام ہوگا؟ حال بول سکتے سر، یہ اسم ہے شاباش، میں تم کو اور یہ حال ہے. 1000 پوائنٹ دے رہا ہوں اس پہ، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی، جزاک اللہ سر. ویری ہیپی. تم میرے بہت خوش کر دیا انشاءاللہ. دس از دا دے آر ان دس کنڈیشن، وہ اعراض کی حالت میں ہیں، آج بھی منہ پھیرے ہوئے ہیں، یا تو جانتے بوجھتے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرف اپنا ذہن نہیں دے رہے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ نہیں کر رہے ہیں. They are in this condition. They are informed or warned by Allah subhanahu wa ta'ala that their time in this world is very near to end. In spite of that, پورا ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، جس کے اندر ایک مبتدا ہے، اس کی خبر ہے. خبر میں جو ہے وہ فی غفلتن ہے، کہ وہ ہیں غفلت میں. پھر کیسے، کس حال میں ہے؟ اعراض کرتی ہوئی حالت میں، اور وہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دینے والے. اعراض کرنا مانے منہ پھیرنا مانے اس کو نہیں ماننا کسی چیز کو. وہ ابھی تک وہ معرض بنے ہوئے ہیں وہ قرآن کو. اگر مانتے بھی ہیں تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ضرور. ہم تو مومن ہیں، چاہے ہم جو چاہے کر لیں، جس کو چاہے تکلیف پہنچائیں، جس کو چاہے ڈانٹ دیں، جس کو چاہے کچھ بھی بولیں. جن میں بھی آتا ہوں پڑھاتے ہوئے بہت سے لوگوں سے بہت سختی سے بھی پیش آتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میرے مقام کے لحاظ سے وہ ضروری ہے. تھوڑا تکلیف
جب آپ لوگ مجھے تکلیف پہنچا سکتے تو میں بھی پہنچا سکتا ہوں نا, نہیں؟ بالکل سر. ہاں, تو بہرحال وہ ہم جو ہے اپنا محاسبہ بھی کریں ہر ایک کے لیے. ایک پہلی یہ آیت ہے جس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں, یعنی دس از دا وارننگ گیون ٹو ایوری ون, اسپیشلی دا نان بلیورس آف دیٹ ٹائم. And today also it is addressed to the non-believers of this time. Or till the doomsday, this is addressed to all the people who will not believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اب اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری آتی ہے وہ خود مومنین بھی ہیں, صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا, اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. So everyone has to settle his own account in this world during the lifetime. During the lifetime, when that time will pass away, when he will see the angel of death, that time will over. اس کے بعد اس کا تمام حساب کتاب پھر وہیں پر کلوز ہو جائے گا, بک اس کی سیلڈ ہو جائے گی. اب اس میں کچھ ڈالا نہیں جا سکتا, کچھ نکالا نہیں جا سکتا, ایکسپٹ کچھ ایسے کام کیا اور وہ ایمان کی حالت میں تھا جو ثواب جاریہ ہیں, تو وہ اس تک پہنچ کے عمل نامے تک پہنچ, لیکن اس کا ذاتی کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اس کے لیے منفعت پہنچا سکے مرنے کے بعد. So in spite of this warning, in spite of this this information that Allah subhanahu wa ta'ala, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اسلام آ گیا, دین آ گیا, اصول آ گئے, شریعت آ گئی, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. اب یہ اس کا حال ہے, اور یہ جو ہے وہ غفلت میں ہے. پورا جملہ ہے, اس کی خبر دی جا رہی ہے. یہ ہم کون ہیں؟ ایسا ہم کون؟ الناس, تمام جو تمام, یا پھر ان کو گروپ آف پیپل جو ایمان نہیں لائے, اور جو ایمان غفلت میں کون ہے. سے سرخاب کے پر پھوٹ گئے, کتنے ہوں گے؟ ہے نا, کوئی بول سکتا ہے کہ ہم ایمان, کافر, مشرک, منافق, ہم کوئی انفینٹ سر. ہم ڈیفینیٹلی بول سکتے ہیں ہم مومن ہیں, ہمارے اعمال سب ایسے ہیں کہ ہم کو نہیں جنت سر, میں جانا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے راستہ. نہیں سر, کوئی وہ نہیں, حساب تو اللہ کے پاس ہی ہے. اللہ کے پاس ہے. اس کو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے, اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنا حساب ٹھیک کر لے سکتے ہیں. اگر اس سے بھی غفلت کیے اور اپنے حساب کو صحیح نہیں کر سکے تو then we are warned about the time that is coming after the death. اس کے بعد پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اقترب للناس, اب سمجھ میں آ گئی ہے. کوئی تھرڈ آدمی مجھے اس کو پوری آیت کو بریف کر کے بتائیے, ایک ساتھ اس میں گرامر, میسیج, ماضی, اس وقت کے حالات, آج کے حالات. ہاؤ ول یو انڈرسٹینڈ دس؟ جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربا, قریب آ گیا, بہت قریب آ گیا, للناسی, لوگوں کے لیے, حسابہم, ان کا حساب. بلکہ آپ میں رہا تو میں یہ پڑھوں گا کہ اس کا فائل پہلے ذکر کر دوں گا. بہت قریب آ گیا ان کے حساب کا وقت, للناس, لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, اس کی ہم کو اجازت ہے کہ ہم اگر ترجمے میں فائل کو پہلے لا لیتے ہیں پھر متعلق کو بعد میں لے جاتے ہیں تو ترجمہ زیادہ صحیح ہو سکتا ہے, ویسا کر سکتے ہیں. لیکن اپنی طرف سے ہم کوئی لفظ اس میں نہیں استعمال کر رہے ہیں. So now what is the connection with the past, the time of middle period of Makki life, اور پھر آج اور قیامت تک, اس میں کیا میسیج آپ کو مل رہا ہے؟ جی سر, اگر ہم اس کو پاسٹ میں کریں تو یہ مشرکین مکہ کے لیے اور قریش کے لیے ایک وارننگ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان کے حساب کا, یا ان کے مطلب جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں, اس کے حساب کا وقت جو ہے وہ بہت قریب آ گیا ہے.
ایک تو سر یہ اس حساب کی بات ہوگی، قیامت کی بھی بات ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا جنرلائز کریں مزید، تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے قیامت کا وقت قریب اس طرح سے آ گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ بذات خود آثار قیامت میں سے ایک تھی. مطلب حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا اشارہ دیا کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، مطلب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اس لیے جو کچھ بھی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی، مطلب جو ان کو فالو کرے گا اس کے لیے اچھی مطلب انجام، اور جو اس کے اگینسٹ جائے گا، کفر کرے گا، ان کے لیے پھر اسی کے مطابق اس کا انجام ہوگا. اور تیسرا مطلب سر ہم اس کا لے سکتے ہیں حساب سے موت کا وقت، کہ لوگوں کے لیے ان کی موت کا وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے. مطلب کوئی وقت معین نہیں ہے کہ اتنی ہمارے پاس مہلت ہے، اس وقت تک ہم اچھے کام کر کے اس کے بعد جو ہے ہم توبہ کی طرف جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. موت کا وقت جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بہت ہی قریب ہے. وہم جب نہیں کہ ابھی پورا اصل ایک اور پوائنٹ تھا، بھول گیا. یہ حساب ہم کا اور ایک مطلب بتایا تھا. سر حساب ہم ان کی سر تھوڑا ہنٹ دیں. عاد اور سمود کو بھی یہ ہوا تھا کہ تمہارے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اب جب ان کے اوپر عذاب آیا تو سب مر گئے. اب یہ حساب جو ان کا ہونے والا ہے نا، کیسے ذلیل اور رسوا ہوں گے اور پھر غزوات میں قتل کیے جائیں گے. اب ان کا حساب بھی ہوگا، جو چاہے کر لو، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم کو قتل بھی کیا جائے گا، ذلیل بھی کیا جائے گا، اور مکے سے تم کو نکالا بھی جائے گا، اور پھر یہ یہاں پر جو ہے دارالسلام مکے کو بھی بنایا جائے گا. یہ ساری باتیں اس کے اندر نکل کے آتی ہیں، کوئی ایک تفسیر نہیں ہے نا. تمہارے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، تمہارا معاملہ طے کر دیا جائے گا قریب. یعنی سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قسم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت بالکل آئندہ آنے والے معاملات کی پیشن گوئی ہے، جس کو اگر کوئی سمجھ لے تو وہ اس کو خلمن کہیں گے. ان کے لیے ایک پیشن گوئی تھی کہ آج تم جو چاہے کر رہے ہو، لیکن کل بے بس ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، مدینے سے مکے سے تم کو نکالا جائے گا. یہ ساری چیزیں قریب ہیں. اٹس ناٹ ٹو فار. ایک 8-10 سال کے اندر سب کچھ ہو جانے والا تھا. سر بالکل صحیح. جی سر. اور اگر ہم آج کتنے معنی نکل رہے ہیں اتنے چھوٹے سے ٹکڑے کے. جی سر ابھی کچھ بھی نہیں ہے. میں تو بہت ہی ادنا تعلیم ہوں. ابھی کوئی اور واقعے میں اس کے اوپر گفتگو کرنے بیٹھے تو شاید 2-3 گھنٹے میں یہ اتنے سے ٹکڑے کے اوپر گفتگو ہو. میں تو بہت ادنا طالب علم ہوں. I do not know anything. اور آپ میں سے بہت سے بڑے قابل لوگ ہیں، اگر تفکر کریں، غور کریں تو کیسے آیتیں قرآن کی واضح ہوتی ہیں. اس وارننگ کے بعد ایک پورے کیا آ رہا ہے جملے؟ سر جملہ اسمیہ خبریہ. اور ہمارے لیے بھی ہے جو آج کے زمانے میں اگر ہم اس کو جنرلائز کریں تو یہی کہ ہم ساروں کے اوپر جو ہے وہ موت کا وقت آن کھڑا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں تیار رہنا چاہیے. وہم اور وہ اعراض کرتے ہیں غفلت میں، اعراض کرنے والے ہیں غفلت میں پڑے ہونے کی وجہ سے. یعنی کہ موت کا وقت اور ان کے حساب کا وقت اتنا قریب آ گیا ہے اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں اس کو اگنور کرے جا رہے ہیں، یعنی وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. تو سر یہی بات ہے کہ مطلب انسان اپنی آخرت کے بارے میں اپنے اعمال کے سامنے نہیں رکھتا اور اس بات کا وہ نہیں دیتا کہ مجھے مطلب عنقریب اس بات کے لیے جواب دہ ہونا ہے. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس کے حساب سے ہی ہمارے اعمال میں وہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو احکام الہی کے اگینسٹ ہو. تو یہ ہم کی بجائے وَأَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ میرے سے بھی کہا جا سکتا ہے. آج میں بھی غفلت میں پڑا رہا ہوں. جی سر بالکل. کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آج میں بھول گیا کہ کس لمحے موت آنے والی ہے اور میں اس کی کیا تیاری کر کے رکھا ہوں. بڑی مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کسی
بدوی نے آ کے پوچھا کہ رسول اللہ بتائیں قیامت کب آنے والی ہے، آپ نے اس کو اگنور کیا، 3 بار اگنور کیا، چوتھی بار جب سوال کیا تو اس کا جواب دیا وہ تو جب آنا ہے آئے گی، یہ بتا تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے، اس کی تیاری کیا کی ہے، وہ کب آنا ہے آئے گی لیکن تو اس کے لیے تیار بھی ہے کیا نہیں. اور the most important thing is this life جو اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے، اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، وہ وقت کے اندر ہی جو کرنا ہے اپنا حساب صاف کر سکتا ہے بندہ. وہ جب وقت ختم ہو جائے گا تو اسی غفلت میں مر جائے گا. Any comment on this? سر بہت ہی جو ہے وہ وارننگ والی آیا ہے، واقعی ہم لوگ قرآن پڑھتے ہوئے اس کو جسٹ ایسے ہی ایک نظر میں گزار کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ کہ قرآن کی تو ایک ایک آیا ایسی ہے کہ اگر ہم اس پہ غور کرنے والے ہوں یا اس پہ غور کریں تو ان میں سے ہر دفعہ ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، جتنی مرضی مرتبہ اس کو پہلے پڑھا ہو. صحیح بات ہے بالکل. اور ہائی تدبر کے لیے قرآن، ہائی تدبر کے لیے. جی سر بالکل سر، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. Shall we move to the next ayah? کم از جی کم سر ایک سر اس میں ایک ہم کریکشن میرا خیال ہم نے کر لیں کیونکہ یہ اس میں ریکارڈنگ میں جائے گا. سر یہ 73 ہے نزول کے اعتبار سے، ہم نے اس کو 64 کے لیے آپ نے اس کو لکھا کیا؟ دیکھیں وہ نزول کے لحاظ سے تھوڑے اختلافات رہتے، جو عام خیال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں. اٹ از ناٹ ویری ڈیفینیٹ کہ وہ کیا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن لگ بھگ جو ہے وہ ویسا ہوتا ہے. تو کہیں 73 کہیں 65، اٹس ناٹ ویری گڈ، اور اس میں کوئی اختلاف کی بھی بات نہیں ہے. 65 بھی ہو سکتی ہے، 70 بعض قرآن کے اوپر نزول کا نمبر 73 ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے. اس میں جو ہے 65 ہی ہے. اس سے پہلے 65 مکے میں صورتیں نازل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، دیٹ میکس نو ڈفرینس، اس سے کوئی جی فرق سر نہیں. بالکل. ٹھیک ہے جی سر، جی سر بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر. چلیے اب اس کے بعد سجدہ ہو گیا. یار کون ہے ہمارا؟ جی سر السلام علیکم. جی میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. کہ معنی کرتی ہوں کہ ماں کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے اس وجہ سے نہیں میں آئے گا کہ نہیں وہ آتی ہے ان کے پاس یا وہ آتا ہے ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کے پاس سے محدثن یعنی جدید نیا کوئی نئی چیز الا استمعوہ مگر وہ سب سنتے ہیں اس کو وہم یلعبون اور وہ کھیل رہے ہیں یعنی وہ اس کو کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے اس کو لائٹلی لیتے ہیں، اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اس نئے ذکر جو بھی نئی ان کو وارننگ آتی ہے. غور طلب الفاظ اس میں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ کوئی بہت ہی زیادہ غور کرنے کا کوئی ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ محدثین حدثہ سے ہے، حدیث کا مطلب تو بیان کرنا نشر کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں محدثین محدثن حدثہ تو نشر کرنا ہوتا ہے نا. ہاں نشر کرنا، بہر کوئی نئی بات، کوئی بھی وہ چیز جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی ان کے سامنے، اس کو محدث. اب اس کے بعد یہ ایک ورڈ آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ استمعوہ. ہاں اب یہ سامیا اس کا روٹ ورڈ ہے اور وہی اس میں اصل مزید میں کیا ہے کہ تم یہاں تک ہی کرے اور پورے اس کے
रूट वर्ड तो मालूम कर लिए, लेकिन अब ये समिया से जाके इसके अंदर इजाफे क्या हो रहे हैं? अलिफ और ते के, जिस तरह अभी हमने इक़्तरबा पढ़ा था उसमें भी अलिफ और ते का ही बिल्कुल उसी जगह पर इजाफत है, इसकी भी अलिफ की भी और ते की भी उसी मुकाम पर। ये सीन के बाद ते की इजाफत है, अलिफ की है, तो अब ये सामी आके मैंने क्या है, वो सुना, वो सुना, ही हर्ड। अब उसके बाद जब उसके अंदर इजाफत हो गई तो फिर उसके मायने भी बदल जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे? मजीद फीही, सलासी मुजर्रद मजीद फीही। मुजर्रद नहीं बोलेंगे ना, मुजर्रद कैसे बोलेंगे? मुजर्रद तो नहीं, आपने सलासी मजीद फी। सलासी मजीद फीही, ठीक है। अब मुजर्रद मुजर्रद तो नहीं बोले, सलासी मुजर्रद सही नहीं, मुजर्रद से खत्म होके उसमें और लेटर्स का इजाफा हुआ, तो 3 लेटर्ड में इजाफा हुआ, तो सलासी मजीद फी। सर, सलासी तो 3 को कहते हैं और मुजर्रिद को सेपरेट सेपरेट कहते हैं, तो वो मुजर्रिद सेपरेट भी निकल गया, सही भी निकल गया, सेपरेट भी निकल गया, सही भी निकल गया। अब ये दूसरे अल्फाज आने से 3 लेटर में और मजीद इजाफा, यह कोई कानून के तहत होता है, कोई उसूल के, कोई पैटर्न के तहत होता है, उसको औज़ान कहते हैं। वो जिंदगी में अगर सीखे तो सीखेंगे, या कोई सिखाने वाला और आके सिखा देगा। लेकिन ये अस्तामाऊ, अस्तामा, इसका अब इसकी गर्दान भी करना पड़ती है, ठीक है? अस्तमा, 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 अस्तमाऊ। जैसे पूरी गर्दन होगी। देन व्हाट इज द मीनिंग? सर, जैसे सुनी अनसुनी करना, शायद ये मतलब होगा, सुनते हुए भी ना सुनना, कुछ ऐसे। देखिए, ये विदाउट पेइंग अटेंशन, टू हियर समथिंग विदाउट पेइंग। जानवर भी हैं, वो भी बहुत सी बातें सुनते हैं, लेकिन उनके कानों में उसकी समझ फहम नहीं आता। और बहुत सी बातें होती हैं क्लास के वक्त भी या नमाज के वक्त भी, बहुत सी चीज़ें हम ऐसे काम करते हैं, वी डू नॉट पे अटेंशन टू इट, हम क्या कर रहे हैं, क्या है। वैसे लहू लाभ की चीज़ें हैं तो उसमें काफ़ी दिलचस्पी होती है, लेकिन बहुत सी बातें, बहुत से लोग, बहुत अच्छा वास्ता, बहुत अच्छी तकरीर थी, अरे क्या था उसके अंदर वो तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत अच्छा था। जी सर। व्हाट वाज द कंट। सो इस तरह से कोई नई बात होती है, उनको सुनाई जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज उनको मिलता है, तो वो किस हालत में सुनते हैं? एज इफ दे आर प्लेइंग विथ इट, एज इफ दे आर बिजी इन डूइंग अदर थिंग्स एंड जस्ट हियरिंग देम, विद हियरिंग the speech or the new things without paying any attention to it. जी। अब यहाँ पर ये माने निकलेंगे कि अब उसके बाद हम इसको अगर ग्रामर से समझें तो वही माजी वाली बात भी है, उन्हीं का जिक्र है, और हमारे लिए भी है कि अब तक जो से हम कुरान पढ़ते हैं, बस एक पढ़ लिया, तर्जुमा पढ़ लिया, दिल पे कितना असर हुआ तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, है ना? तो अब यहाँ पर अब ये क्या टुकड़ा हुआ, इसमें क्या मायने निकलेंगे, कौन सा जुमला हुआ, जल्दी जल्दी। शुरू में मायाती है, निगेशन के साथ फेलिया जुमला शुरू हो रहा है, फेलिया, और खबर दी जा रही है इसमें कि वो इसमें फेल और फाइल है। फाइल इस वक्त तो या मतलब वो है, और जो फेल फाइल और मफूल भी है वो आती है उनके पास, और जो इसका फाइल है वो पूरा मिन जिक्र में रब्बिहिम मुहद्दसिन बन रहा है, कि ये पूरी चीज में से जब ये चीज उनके पास आती है, लेकिन फिर जब हम इसको खोलेंगे तो फिर मिन जिक्रिन जार मजरूर मुतालिक यातीहिम, फिर मिन रब्बिहिम, फिर जार मजरूर रब्बिहिम, मिन रब्बी जो है जार मजरूर मुतालिक याती, फिर रब्बिहिम जो है वो मुरक्कब इजाफी बन रहा है, और मुहद्दिसिन का मुकाम जो है वो, ये मतलब ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है इसका
فائل بن رہا ہے، اس کی کوئی الگ الگ کوئی وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ من کی ہی وجہ سے محدثن بھی ہو رہا ہے. ختم ہو جان گیا. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ پورا فائل اللہ کے ذکر سے ان کے رب کے کوئی نئی بات یا آتی. This whole thing is the file of or the replacement of ya. یاتیہم جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ من ذکرن من ربہم محدثن، اینی نیو تھنگ. اب ان کے لیے آخرت بھی نیو تھنگ تھی، رسالت بھی نیو تھنگ تھی کہ آپ کا اعلان کرنا آپ نبی آخر الزماں ہیں، اور جو ایک خدا کو ماننا بھی نیو تھنگ تھی. تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یاتیہم، یہ چیز جب بھی آتی ہے کوئی نئی بات تو اس کو سننا کیسے چاہیے تھا؟ سارے ایسے نہیں تھے، کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو سنتے تھے، ایمان لاتے تھے، اس سے متاثر ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو ان کے جاری ہو جاتے تھے. لیکن بڑی تعداد ایسی تھی اِلَّا اسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یعنی وہ ماں اور سوائے اس کے کہ جو سنتے تھے کہتے کھیلتے کودتے ہوئے سنتے تھے، وہ کھیل رہے ہو. اینی اٹینشن، بغیر کچھ اس پہ غور کرے کہ یعنی سننے میں بھی فرق ہے، دیکھنے میں بھی فرق ہے. جی، جو عقل کی، جو دماغ پہ آپ کے اثر کرے، جو چیز آپ پہ دھیان ہو، جس میں آپ کا پوری اندر سے مطلب اور ایک ہوتا ہے بالکل بے دہانی سے ہر چیز. سمیا ہے، وہ سمیا سنا ہے نا، اور وہ استماع وہ بس ان کے کان میں کوئی بات پڑی لیکن اس کا معنی مطلب کچھ سمجھ میں نہیں ہے. اور دماغ تک ہمارے پاس 12 تھے، 11 ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد 10 ہو جائیں گے. اب وہ پتہ نہیں کس کے ذہن میں اس کا یہ مطلب آ رہا ہوگا، کس کو دلچسپی ہو رہی ہوگی یا نہیں ہو رہی ہوگی. وی ڈو ناٹ نو، ہے نا. بہرحال کوئی اگر اثر ہوتا ہے تو دلچسپی بھی ہوتی ہے. جی. تو اللہ حرف استثناء ہے اور اس کا مستثنیٰ جو ہے وہ پورا وہم یلعبون ہو گیا پورا، اس کو وہ کر رہا ہے، استثناء کر رہا ہے. اور پھر استمعوہ کو واپس لیں گے تو وہ فعل شروع ہو گیا، فعل، فاعل اور مفعول ہو گیا. اس میں فاعل جو ہے وہ ہم ہے، یعنی واو الف، وہ سب، اور وہ سب وہ ہے جن کا پورا ابھی شروع سے ذکر ہو رہا ہے. اور ہو جو ہے وہ جا رہا ہے من ذکر من ربہم محدثن، پورا جو وہ تھا کہ جو ذکر آتا ہے نیا، وہ ہو جو ہے وہ پورا اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور پھر وا سے ایک بس کنیکشن کے لیے ہے کہ اور ایسا ہے کہ ہم مبتدا ہو گیا. ہاں، بس جملہ اسمیہ ہے، یہاں پر پورا مبتدا خبر دی جا رہی ہے، یہ تمام پہ کامنٹری ہے. ہاں کیا ہے بولو. ہم یلعبون اس کی خبر ہو گئی ہم کی، اور وہ پھر سے فعلیہ جملہ ہے، وہی ایک پورا کمپاؤنڈ ورڈ میں پورا جملہ آ گیا. یلعبون وہ سب کھیل رہے ہیں، یعنی کھیلتے ہوئے سن رہے، مطلب دھیان بغیر کے وہ کھیل. لعبا جو ہے وہ کھیل کود کو کہتے ہیں. تو وہ سب کھیل رہے ہیں یا کھیلتے ہیں، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں بے دہانی میں. ٹھیک. بس یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گئی. تو اب یہ کوئی بھی، اب یہ ہم کون سے زمانے میں اس کو لے جائیں گے؟ صرف تاریخی پس منظر میں دیکھیں گے یا آج بھی صحیح ہے؟ تاریخی پس منظر میں تو وہی قریش ہیں جو آپ کی باتوں پہ اعتراض کر رہے تھے. اگر اس کو ہم آج کے منظر میں دیکھیں تو کوئی چیز فٹ ہوتی ہے؟ سر پہلی آیت بھی آج کے لیے بھی ہے کہ موت کا وقت یہ مائک تھوڑے بند کیوں نہیں کرتے؟ یہ نجیبہ کا مائک ہمیشہ کھلا رہتا. اور کون ہے؟ ایک ہمارا ہے، اور کون ہے؟ اور تو کوئی نہیں ہے. ہاں سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی سر، وہم یلعبون، یہ حال تو نہیں ہے؟ حال اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ پورا جملہ ہے، اسمیہ ہے، اور یہ پورا جملے کے طور پہ ان کا ایک کنکلوژن ہے کہ یہ سب جو کر رہے ہیں
یہ مبتدا خبر ہو گئی. اب یہاں پر حال کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہ حال تو بالکل کوئی الگ جملے میں آئے گا. دس از اے کمپلیٹ سینٹینس. مبتدا اور اس کی خبر دے آر, اگرچہ کہ وہی ہے کہ دے آر ان دا کنڈیشن آف پلئنگ, لہو لعب میں پڑے ہوئے ہیں, اسی حالت میں وہ تمام جو نئی باتیں قرآن میں آتی ہے اس کو. بٹ بیٹر ٹو ٹیک اٹ ایز اے کمپلیٹ سینٹینس اینڈ اے ڈسیشن اور اے کامنٹری آن دس نوٹ کہ کبھی کوئی بات ان کے پاس نہیں آتی اللہ ان کے رب کے ذکر میں سے نئی بات, سوائے اس کے کہ وہ اس کو ایسے ہی سنتے ہیں without paying attention. And this is the commentary that they are with مبتدا and خبر. اب ہر جگہ لا کے حال کو لگانا اور پھر اس کو حال بتانا, ایسے it's not necessary. It's a complete sentence and that is a commentary on the whole thing from here, from یہاں سے سر آگے کنٹینیو بھی ہو رہی ہے کہ آگے ہم کی پورا خبر ہو. یہ آیت کنٹینیو اس سے ہی تعلق ہے. یلعبون کے بعد آیت ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ پورا جو ٹکڑا آ رہا ہے لا یحزن قلوبہم, دیٹ از کنیکٹڈ. صرف آیت کا نمبر یہاں پر چینج ہوگا. اگر اس نمبر کو مٹا دیں گے تو دیر از اے کنیکشن بٹوین 2 and 3. ہر لحاظ سے دونوں میں کنیکشن ہے, اس کے بغیر وہ لاہیتوں سے معنی نہیں نکلیں گے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ باقی ہیں اور 1-2-3 باتیں کرنا ہے, تو نیکسٹ کلاس میں ہوگی. تھرسڈے کی تعطیل کا میں پہلے اعلان کر چکا ہوں. وہ پیپل ول آبزرو فاسٹ آن دیٹ ڈے, معراج, شب معراج کی. وی ول میٹ آن فرائیڈے اینڈ دین نیکسٹ ویک ٹائم ول چینج. What I am thinking, can we change the timing from 11 a.m. to 12:30 p.m. اس سے پہلے بھی ٹائم چینج ہوا تو ہم 1 گھنٹہ بڑھا لیتے 10 کی بجائے. اس سے انڈیا والوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, سیم ٹائمنگس رہیں گے. جب ہمارے پاس 11 ہوں گے تو ان کے پاس وہی 9:30 ہوں گے, ان کا ٹائم وہی رہے گا جو اب ہے 9:30 to 10-11 بجے تک. اور ہمارے پاس البتہ ٹائم چینج ہو رہا ہے تو لیجرلی وی کین ڈو اٹ 11 to 12:30. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے سے 11 to 12:30. انشاءاللہ ٹھیک ہے. 10:55 to be present in the class. انشاءاللہ. Is there any سر آیت difficulty? سے سوال کریں. Is there any difficulty in this timing? پہلے اس کو ایک کر لیں ڈیسائڈ. کسی کو کوئی تکلیف ہے اس میں؟ نہیں سر بالکل. ایک گھنٹہ آگے بڑھا تو 1 گھنٹہ ہماری کلاس بھی, اور وہ بھی کتنے 8-10 کلاسز ہیں. پھر رمضان ہے, رمضان کے بعد بھی یہی ٹائمنگس میں رکھوں گا انشاءاللہ. وہی 11 to 12:30. اس لیے کہ ظہر ہی تقریباً 1:45 بجے ہوگی. تو دس ٹائمنگ سوٹس. اور پھر انڈیا والوں کو کوئی ٹائم کا فرق نہیں پڑے گا. دے ول ہیو 9:30 to 11. ہاں ابھی کون تھا؟ ایک عائشہ کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا, کیوں اٹھا ہوا تھا؟ Is there any سر ایک ڈاؤٹ تھا سر, یہ جو ثلاثی مزید فیہی کے حرکات ہیں, اعراب ہیں, کیا یہ بھی چینج ہوں گے؟ اس میں بھی کوئی ویریشن ہوگا یا اقتربا اور استماعو مطلب فے کلمہ پہ جزم اور لام کلمہ پہ عین کلمہ پہ زبر, اچھا کیا یہ ایک ہی رول ہے؟ اچھا سوال ہے بیٹا, مگر ابھی اس کا جواب میں نہیں دوں گا. اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرو. اس کے لیے ایک کوائن وہ ہے جس کو اوزان کہتے ہیں, اوزان فعل. ٹھیک ہے, اوزان فعل میں خاص وزن ہے. اس کو فعلا, افعلا, فعلا, افتعالا, یہ اوزان ہے, یہ 12 ہے. یہ جب میں ہفت اقسام کرا چکوں گا تو اس وقت یہ اوزان. دس از ون آف دا ڈیفیکلٹ پارٹس. ہفت اقسام مشکل ہے, اس سے زیادہ مشکل اوزان ہے. لیکن بہت سے لوگ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں تو اس کو ڈیلے کر کے بتاتا ہوں میں. وہ انشاءاللہ آپ کیا کریں گے, ہفت اقسام بھی نہیں کرے تھے آج تک,
اور اب جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں، اس میں الفاظ مشکل ہیں، تھوڑا سا تعلیلات مشکل ہیں، لیکن کرنا تو ہے اس کو. تو یو ول گیٹ دا آنسر. اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا تو ہی. وہ ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن کے لحاظ سے وہ اعراب وغیرہ سارے ڈیسائیڈ ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اور زان جی الافعال. انشاءاللہ سر. جی چلیے، اور کوئی تھے کچھ پوچھ رہے تھے، کیا تھا؟ سر میں پوچھ رہی تھی کہ جی ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں ما یاتہم من ذکر محدثن من ربہم، کیونکہ ذکرن کی جو صفت ہے وہ محدثن ہے، اسی وجہ سے میرا خیال ہے اس کے نیچے بھی زیر بھی ہے. تو ہم اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا پھر صفت دور بھی آ سکتی ہے؟ ہاں، صفت آگے جا سکتی ہے، اس نوٹ. البتہ موصوف صفت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. خالی صفت ہوگی تو اٹ میں موو فارورڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، تو ہم اس کو اپنے سمجھنے کے لیے من ذکر اب محدثن من ربہم. ہو سکتا ٹھیک. ہے. چلیے، ہو گیا انشاءاللہ. اب یہ وی ول میٹ آن فرائیڈے وتھ ہفتہ اقسام، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی کلاسیں باقی ہیں، اور ٹائمنگ ول چینج فرام نیکسٹ ٹیوزڈے 11 to 12:30 انشاءاللہ. یس مانیٹر میک اے دعا. سر آپ کی اجازت سے پہلے میں عائشہ حسینی کی تھوڑا پریز کرنا چاہتی ہوں کہ میں آئی ایم ریئلی اتنی اچھا لگ رہا ہے، اتنا اچھا بچی پڑھی ہے کہ وہ مورے دون مجھے بھی نہیں سمجھ آیا تھا کہ وہ حال ہے. آئی ایم سو پراؤڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر سے بچائے اور ہم سب کے لیے اتنے ہی آسان اور ذہنوں کو ہمارے اللہ تعالیٰ کھول دیں، اور اس کام کو ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے، اس میں ثابت قدمی عطا فرمائیے، اور یہ جا کے ہمارے دلوں پہ اثر کرے، اور ہم اس جو اللہ کا کلام ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہماری اگلی نسلوں کو، قیامت تک کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس کا فہم اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر جزاک اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے آپ کی اور ہم سب کی، تمام شرکاؤں کی تمام مشکلات کو آسان فرما دیجئے، صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ. یہ ہفت اقسام میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی ہے عمیرہ؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نو سر، ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. اور کسی کو کوئی نئے لوگوں میں ہفت اقسام جو میں فرائیڈے کرا رہا ہوں اس کو بہت سلو لے جا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. لیکن if you are feeling any difficulty just let me know. السلام علیکم صاحب، اس کا تو ہوم ورک دیے نا آپ، اسائنمنٹ سبمٹ یہ تو کرنا ہے. بہت ہے نا، لیکن سمجھانے میں، سمجھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے؟ ہفت اقسام میں محمود جو سمجھایا میں، از اٹ کلیئر ٹو یو آل دا تھری محمود؟ یا ماشاء اللہ. نہیں آ گیا سب، انشاءاللہ سبمٹ کروں گی میں بھی آج کل میں انشاءاللہ. چلیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیے صاحب، آپ تو کیا کروں؟ دعاؤں میں یاد رکھیے. ہاں، ہمیشہ دعا تو دیتے رہتے، سب کو، تم کو بھی خاص طور سے دیتے رہتے ہیں. اللہ سب صحیح کریں گا انشاءاللہ، اس پہ بھروسہ رکھو.